اب اسی تفصیل کو، اسی چیز کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورۃ الانعام کے اندر بھی ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ اصل ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی جو ہے اس کی کیا شان ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن میں مختصراً اس کا جو ہے ایک جامع نقشہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ الانعام کے آخر کے اندر بیان کیا ہے، آیات مبارکہ نمبر 158 سے آگے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، اس کو ذرا سن لیجئے۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی اور انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت کو بیان کرتے ہوئے اور دین اسلام کے بنیادی خد و خال اور ان کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے یہاں پر بھی فرقوں کی مذمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام آیت مبارکہ نمبر 158 سے میں چلوں گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا ان کا رب ہی ان کے پاس آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، میں ذرا مفہوم بیان کر رہا ہوں جلدی سے، آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بڑی نشانی آ جائے۔ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ فرشتے ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، یا اللہ رب العزت آپ کا رب ان کے پاس آ جائے، یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ اب بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ عذاب ان کے سامنے آ جائے، یا جیسے فرعون کے اوپر آیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، وہاں پر ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ یا کوئی آدمی جو ہے وہ اسی طرح کفر کے اوپر اور فسق و فجور کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے اور پھر اس کی موت کا وقت آ جائے، وہ بھی نشانی آ گئی، پھر بھی اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یا ایسا آدمی جو دنیا میں رہ رہا ہے لیکن اچانک مغرب سے سورج نکل آیا، یعنی قیامت آ گئی، ایسی صورت میں بھی اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ، اور نہ صرف کہ ایمان لے آؤ بلکہ اس کے اندر اعمال صالحہ بھی اختیار کر لو۔ یہ سنیے ذرا، یہ ہے بنیادی چیز جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ فکر ہے جو پیدا کی جا رہی ہے انسانوں کے اوپر کہ دیکھو دنیاوی زندگی جو ہے اس نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، اور اگلی زندگی کو ہلکا نہ سمجھو، دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھو کہ وہاں پر جو ہے وہ پیسہ چل جائے گا، رشوتیں چل جائیں گی، سفارشیں چل جائیں گی، اور پتہ نہیں دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ کیا سچ اور جھوٹ کا گھپلا کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات حل کروا لیتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، آخرت کے معاملات کو انسان کو انتہائی سنجیدہ سمجھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ اس کو اس کی زینت بنانا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ میں ہر عمل کا جواب دوں گا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے، کسی دل سے زبان سے، پورے جسم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے دل سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے، تاکہ وہاں پر جو ہے وہ انسان کی نجات کے جو ہے وہ اسباب پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن آ جائے گی کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانھا، پھر کسی بھی نفس کو، کسی انسان کو اس کا ایمان لینا پھر نفع نہیں دے گا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یا دوسری بات لم تکن آمنت من قبل، کہ وہ نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، وہ جان ایمان نہیں لائی تھی اور اب وہ تیار ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لوں، ایسا پھر وہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے نہیں کمائی اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، کوئی نیکی، اور اب کہے کہ میں نیکی کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ المنافقون کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی آدمی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ بس اب مجھے تھوڑا سا اللہ مجھے موقع دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، اب میں جو ہے وہ صدقہ کر کے جو ہے وہ صالحین اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں، تو فرمایا اب نہیں ہے، اب تو وقت جو ہے وہ موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے، اب تمہاری جو ہے وہ اب تو مال لوگوں کا ہو گیا، وہ مال جو تمہارا تھا جس کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ میرا مال ہے، وہ مال تو لوگوں کا ہو گیا ہے، اب تم جو ہے وہ اس میں صدقہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا قل انتظروا، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، یقیناً ہم بھی منتظر ہیں۔ اے کافرو، اگر تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، انتظار کرو، اور اس نشانی کے آنے سے پہلے اگر ایمان قبول کر لو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکی کر لو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر فرمایا کہ وہ نشانی آ گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، تو پھر کسی نفس کو، کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، یہ کہ وہ اس سے پہلے ایمان اگر نہیں لایا تھا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایمان تو لایا لیکن نیکی کوئی کمائی نہیں، اپنا وقت ضائع کیا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بعد میں قبول نہیں ہوں گی۔ ان الذین فرقوا دینہم، یہاں پر بھی یہی بات کہ وہ لوگ جنہوں نے جو دین کو جدا جدا کر دیا، اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ ہو گئے۔ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، دین تو ایک ہے، اور لیکن انہوں نے جو ہے وہ آبا پرستی کے اندر، شخصیت پرستی کے اندر، فقہی مسائل کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر
اور پھر اس کے بعد کچھ نسبتیں اختیار کرنے کے بعد علیحدہ ہو گئے اور پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کو بھول گئے اور فرقہ ہو گئے۔ فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، وہ گروہ ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ نہیں ہیں ان سے کسی چیز میں بھی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الى اللہ، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی خبر ان کو دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، دیکھو جو شخص بھی ایک نیکی لائے گا کرے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں کم از کم۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جس طرح چاہتا ہے پھر بڑھا دیتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص لائے گا ایک برائی، فلا یجزا الا مثلها، تو وہ نہیں سزا دی جائے گی اس کو مگر اسی کے مثل۔ برائی کا ایک برائی کے بدلے ایک برائی کا جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا، اس کی سزا ملے گی، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس جیسی 10 نیکیاں اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا رحم و فضل ہے اللہ رب العزت کا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ دیکھیے ذرا، یہ ہے مرکزی نقطہ جس کا اعلان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا جا رہا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی، بلا شبہ مجھے ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اور وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دینا قیما، یعنی یہی صحیح دین، یعنی دین اسلام، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور دعوت اور اس کا ان کے طریقہ کار کی پیروی، یہ ہے اصل میں سیدھا دین قیم، اور یہ ہے صراط مستقیم۔ کیا ہے؟ حنیفن، کہ یکسو ہو کر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اسی اللہ رب العزت کا پرستار ہو جانا۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک سے جو ہے وہ بڑی برات اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ یہ پہلا اعلان کروایا گیا۔ پھر فرمایا آپ اگلا اعلان کیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، اور میری یعنی نسک کے اندر قربانی بھی آ جائے گی، اور نسک کے اندر ہر عبادت کا طریقہ آ جائے گا، ہر طرح کی عبادت، اور میری قربانی اور میری نماز، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، اللہ للہ رب العالمین، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، یعنی ساری کی ساری زندگی جتنی میں نے گزاری ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاری ہے، دین قیم پر گزاری ہے، ملت ابراہیم پر گزاری ہے، صراط مستقیم پر گزاری ہے۔ اور فرمایا جب میری موت آئے تو وہ بھی اسلام اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے یہ اصل دین کا خلاصہ کیا ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے اللہ رب العزت کی دعوت تم تک پہنچا دی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اگر تم میری پیروی کے اندر اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے حیثیت سے مجھ پر ایمان لے آؤ گے، اللہ کے دین کو قبول کر لو گے، تمہاری جو ہے اس کے اندر کامیابی اور فلاح ہے۔ اور لیکن اگر تم نہیں مانتے تو میں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں۔ قل، پھر تیسرا اعلان، قل، آپ کہہ دیجئے غیر اللہ یبغی ربن، لوگو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، پوری کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رب وہ ہے، نظام وہ سارا چلا رہا ہے، رزق وہ دے رہے ہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ انعامات کی اللہ رب العزت نے کیسی بارش اور رحمتوں کی بارش کر دی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا اگر حساب لگائیں تو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ کیا ایسے غفور الرحیم اور ایسے رب کریم کو چھوڑ کر میں کسی اور رب کو تلاش کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی جان گناہ مگر اسی پر اس گناہ کا وبال ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہیں وہ یہاں پر دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہر اچھے اور برے معاملے میں، تو قیامت والے دن بھی جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ اٹھا لیں گے لوگوں کے؟ نہیں، اللہ معاف فرمائے ایسا نہیں ہوگا۔ میں ہر جان جو ہے وہ اپنے گناہ کا وبال خود ہی اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخری، کسی دوسری جان کا بوجھ۔ یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا اعلان جو ہے وہ یہاں کروایا جا رہا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم،
پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فرقے ہو گئے تھے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ دیکھیے یہ ایک بنیادی چیز ہے دین کے اندر، ایمان کو قبول کرنا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو سامنے رکھنا، اور ملت ابراہیمی، صراط مستقیم، دین اسلام اور دین قیم کی پیروی کرنا۔ اور اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی آ جانے کے بعد، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء و سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور دین تلاش کرے، قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور ہدایت کی کتاب تلاش کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اسوہ حسنہ بنائے، یہ چیز جو ہے وہ اب قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا ہوگا، اور پھر اسی ایمان کی روشنی کے اندر اپنی عملی زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ دین کا خلاصہ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی کا اعلان جو ہے وہ یہاں کروایا گیا ہے۔ میں نے مختصراً جو ہے وہ سورہ الانبیاء کے حوالے سے یہ جو 3 آیات مبارکہ تھی آج ہماری یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ساری انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں مشترکہ طور پر جو ہے ایک سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مختلف مقامات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ایک بہت پیاری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو کہ وہ کس طرح ایک ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اس کو پرو دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ حدیث 1437 نمبر ہے، یہ جو مختصر صحیح بخاری ہے جس کو اختصار کیا ہے امام ابو العباس الزبیدی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا، اس کی یہ حدیث مبارکہ نمبر 1437 ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں ان سے سب سے قریبی تعلق میں رکھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریبی تعلق کسی کا نہیں ہے۔ میں نبی ہونے کے حوالے سے، رسول ہونے کے حوالے سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے دنیا اور آخرت میں سب سے قریب ہوں۔ پھر آگے فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء علیہ السلام سارے آپس میں علاتی بھائی ہیں، اور اس کی پھر آگے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وہ کون ہوتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ باپ کی طرف سے جو سگے ہوں ان کو ہم علاتی کہتے ہیں، پیٹرنل، والدہ کی طرف سے سگے ہوں بہن بھائی تو ان کو ہم خیافی کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں میٹرنل، اور اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے ہوں تو ان کو ہم ریئل کہتے ہیں، حقیقی۔ تو یہاں خاص طور پر فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ آپس میں سب جو ہیں وہ بھائی ہیں، باپ کی طرف سے علاتی، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں تو جدا جدا ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین جو ہے وہ کیا فرمایا، وہ ایک ہی ہے۔ یعنی یہاں جو یہ بات بیان فرمائی ہے اس کو ذرا خوبصورت انداز میں آپ ذرا سمجھیے، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین سب کا ایک ہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر دین کے جو ہے وہ اعتقادیات اور ایمانیات اور اصولیات اور کلیات جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، مختلف حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دفعہ جو ہے وہ دین کے اندر مختلف جو ہے وہ عبادات کے طریقے اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعتوں کو اور فروعات مسائل کے اندر جو ہے ان کو الگ الگ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین اسلام کو ایک ہی رکھا ہے، لیکن ہر پیغمبر کی شریعت جو ہے وہ دوسرے سے بعض اوقات مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی اکثر باتیں جو ہیں وہ مشترکی ہوتی ہیں، لیکن حالات کے مطابق کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو پہلے آپ ذرا سمجھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرۃ والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم میں لوگوں میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے قربت رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سارے علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں اور ان کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ماؤں جدا جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ شریعتیں مختلف ہیں،
دین ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں رہنمائی فرمائی۔ اب دیکھیے اس کی ذرا وضاحت دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی پرانی کچھ شریعتوں کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر مرتد کی سزا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر بھی قتل تھی، اسلام کے اندر بھی ایسی ہے۔ جو آدمی جو ہے وہ دین اسلام قبول کر کے کسی کو دین میں لانے کے لیے کوئی زبردستی یا جبر نہیں ہے، لیکن اگر وہ دین اسلام کو چھوڑ کر جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو اس کو توبہ کرنے کی طرف بلایا جائے گا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ارتداد کی سزا جو ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح ہی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قصاص کے کو چھوڑ دیں اور دیت لینے پر رضامند ہو جائیں۔ قصاص تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لوگوں نے جو ہے ان کے سامنے درخواست کی، انہوں نے قبول کر لی اور قصاص کو چھوڑ کر وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ 100 اونٹ جو ہیں وہ ان کی دیت ہوگی۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن چلتی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو باقی 100 اونٹوں کی وہ تفصیل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تیسری چیز مثالیں دے رہا ہوں، تیسری مثال جو ہے وہ ہے رجم کی سزا، یعنی کوئی آدمی اگر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ سورہ نور کی آیات مبارکہ کی تشریح بھی آپ نے یہی فرمائی ہے، عملاً تشریح بھی یہی فرمائی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ حضرات خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اسی پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کی وضاحت کے لیے ایک جامع خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اگر کسی کو کوڑے ماریں گے زنا کے جرم کے اندر تو یہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے ماریں گے، 100 کوڑے کی سزا دیں گے، اور رجم کی سزا جو ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بات، یہ اب پرانی شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ احکامات وہی تھے، اور ہمارے شریعت کے اندر بھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہیں ان کو مختلف کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کچھ احکامات کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دو بہنوں کا نکاح جو ہے وہ ایک جگہ پر ہو سکتا تھا ایک شخص کے ساتھ، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح کے اندر اکٹھا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکھی تھی جو ہے وہ حکمت کہ یہ برقرار رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ہی جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو یہود ہیں ان کے لیے ہفتے کے دن جو ہے وہ کاروبار کرنا اور عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنا منع تھا۔ اسے جو ہے وہ جسے جو حرمت سبت کہتے ہیں، یعنی اس کی حرمت کا خیال رکھنا، اس دن کو کام نہ کرنا، اور جنہوں نے جو ہے وہ اس اصول کو پامال کیا ان کو سخت سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی جگہ پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں اس سے بہتر دن جمعہ المبارک کا دن عطا فرما دیا ہے، لیکن ہمارے لیے تخفیف کر دی ہے، سارا دن نہیں۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیں گے، اور جمعہ کی نماز کو پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار پر دوبارہ جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل تو تخفیف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس مختصر وقفے کے اندر بھی ہم اپنی دکانیں بند نہیں کرتے، اسکول اور کالجز بند نہیں کرتے۔ اس مختصر وقفے کے اندر بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کا کاروبار کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جس طرح ان کے لیے دیکھیے پورے کا پورا ہفتے کا دن جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اگر اس کی پامالی کی ہے تو کیا سزا ان کو ملی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آج ہمیں اس کے مقابلے میں جمعۃ المبارک جو ایک بہت ہی اس سے بڑا افضل اور بابرکت دن دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک وقفہ جو ہے وہ صرف زوال سے لے کر جب اذان ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ جمعۃ المبارک نماز کے اختتام تک ہمیں صرف جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے، اور یہ وقفہ جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے ہٹ جائیں، اس دوران جو ہے وہ اپنی خرید و فروخت اور تجارت کو اور تمام دنیاوی کام چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے وہ رجوع کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے کوشش کریں، اور نماز کے لیے پہنچیں، خود بھی پہنچیں، گھر والوں کو بھی لے کے جائیں، اور بیٹے بیٹیوں کو بھی لے کے جائیں، اہتمام کے ساتھ اس کا
اہتمام کریں۔ تو اس جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنے کی برکات جو ہیں وہ ہمیں معاشرے میں ہر جگہ انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہی مال غنیمت پچھلی امتوں کے اوپر جنگوں میں حاصل ہونے والا مال جو ہے وہ اس کا استعمال حرام تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی امت مبارکہ، آپ کی امت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی جو ہے وہ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہمیں، اور تخفیف فرمائی ہے، اور اس حکم کے اندر جو ہے وہ یہ شامل کر دیا کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ایک ہے، اس کی بنیاد ملت ابراہیمی جیسے بیان ہوا ہے، توحید ہے، دین قیم اور دین اسلام اور صراط مستقیم اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر دور کے لحاظ سے کچھ اپنی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کچھ کو برقرار رکھا ہے اور کچھ کے اندر جو ہے وہ تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب اللہ بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں، یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں، اور ان کا دین یعنی اعتقاد اور ایمان جو ہے وہ ایک ہے۔ اس تفصیل کے بعد ایک آیت مبارکہ نمبر 94 ہے، اللہ رب العزت نے پھر سب لوگوں کو ایک بڑی ہی خوبصورت حوصلہ دیا ہے ایمان والوں کو، اور فرمایا ہے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ 94 کے اندر، یہ آیت مبارکہ نمبر 52 میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، فرمایا ہر ایک ہماری ہی طرف لوٹنے والا ہے، فمن یعمل من الصالحات، اور چنانچہ جو شخص عمل کرے کوئی بھی نیک عمل کون سا ہے؟ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنی من چاہے زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی سے کسی کو نیکی اور برائی قرار نہیں دیتا، فرمایا جو کوئی بھی عمل کرے کوئی نیک ایمان لانے کے بعد، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو۔ یہ ہے دین اسلام کا اندر جو ہے وہ خلاصہ، دعوت کا خلاصہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، یعنی جو شخص بھی عمل کرے، کوئی نیک مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کی کبھی ناقدری نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اور اس کی رضا کی خاطر جو ہے وہ عمل کرتا رہے، نیک زندگی بسر کرتا رہے، اور ایک من چاہیے زندگی بسر کرتا رہے، اور اس کو پرواہ نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ فسق و فجور کے اوپر قائم رہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پھر تکبر کا مظاہرہ کرے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو برابر کر دیں گے، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایمان والا ہے اس کی قدر کی جائے گی، اس کے اعمال صالحہ کی قدر کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ ہر نیکی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا اختیار کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان آیات مبارکہ نمبر 92، 93 اور 94 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا پوری جو ہے وہ خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس دعوت کا خلاصہ رکھا ہے، اس کو صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کو قبول کرنے، اور اس کو آگے بیان کرنے، اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔